بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، گجرات میں قتل کی ایک اور لرزہ ہے واردات۔ پب جی پر دوستی بدلی کورٹ میرج میں۔ گجرات کی لڑکی پب جی کے ذریعے پسرور کے ایک نوجوان کی محبت میں مبتلا ہوئی، محبت پروان چڑھی، وعدے وعید ہوئے اور لڑکی گھر سے بھاگ گئی پسرور، جہاں جا کر اس نے لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا عدالت میں۔ ناظرین، لڑکی کا والد بیرون ملک مقیم ہے، اطلاع پا کر پاکستان آتا ہے، دھوکے سے ان کو اپنے گھر لاتا ہے اور پھر اپنے داماد کو قتل کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینک کر خود بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے۔ ایک مہینے بعد اس بدقسمت نوجوان کی لاش کیا رہ جاتی ہے؟ بس ہڈیاں، وہ بیلے سے برآمد ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین، اس خوفناک لرزہ خیز واردات اور وقوعے کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں کہ نسل نو جو ہے ہماری، وہ کتنی تیزی سے تباہی کے رستے پر گامزن ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ضلع سیالکوٹ کی تحصیل پسرور ہے اور اس کا نواحی گاؤں ہے جسوران۔ اس گاؤں کا ایک گھرانہ ہے، ذات پات عموماً میں تو اس پر بالکل یقین نہیں رکھتا، لیکن ذات برادریاں قبیلے ظاہر ہے تعارف کے لیے بنے ہیں، پہچان کے لیے۔ تو ماچھی خاندان ہے جی۔ اس کا ایک نوجوان حسنین نام ہے اس کا، تصویر دیکھیں آپ اپنے موبائل کی سکرین پر۔ ماچھی اس کا والد جو ہے وہ بھی محنت مزدوری کرتا ہے۔ یہ لڑکے کے بارے میں پتا چلا کہ بس اپنے والد کے ساتھ یا کوئی اس طرح کا کام کاج۔ پب جی کھیلتے کھیلتے جناب اس کی دوستی ہو گئی حسنین کی۔ گجرات کنجا نواحی گاؤں ہے جی ناظرین، لنگے کھوجے، وہاں کی ایک دوشیزہ ہے، اس کے ساتھ پب جی پر دوستی ہوئی اور دوستی جو ہے یہ بڑھی اور پھر یہ بدلی محبت میں، اور پھر لڑکی گھر سے چلی آئی، گھر والوں کو چھوڑ کر نکل گئی، پسرور پہنچی، لڑکے کے پاس اس کے گھر پہنچ گئی اور پھر ان دونوں نے جا کر عدالت میں باقاعدہ طور پر نکاح کر لیا۔ اب جناب لڑکی کا والد جو تھا وہ بیرون ملک ہے، اس کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس کی بیٹی، اور ناظرین یاد رہے پتہ یہ چلا ہے ذرائع سے کہ یہ اکلوتی بیٹی تھی والدین کی۔ اب والدین ظاہر ہے جس کرب سے گزرے ہوں کہ لاڈوں سے ناز و نیم میں پلی اکلوتی بیٹی وہ گھر سے بھاگ جائے۔ اور ناظرین پھر یہاں ہمارا وہ جو سماج کا ایک بڑا ہی ظالمانہ نظام ہے ذات پات کا، کہ کمیوں کے بیٹے کے ساتھ بھاگ جانا تو پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، ناک کٹ جاتی ہے۔ یہ غالباً جو لڑکی ہے یہ وڑائچ خاندان کی تھی اور لڑکا ماچھی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا، اس جرم کی تو معافی ہے ہی نہیں ہمارے سماج میں۔ جی ناظرین، والد لڑکی کا بیرون ملک سے واپس آیا اور اس نے پھر آگے واردات کیسے کی، یہ میرا رابطہ ہوا ایس ایچ او جو ہیں تھانہ بڈیانہ ہے، جنہوں نے یہ ساری واردات ٹریس کی ہے۔ جی ناظرین، میرا ان سے رابطہ ہوا، انور نام ہے ان کا، سب انسپیکٹر ہیں۔ انہوں نے تفصیل یہ بتائی کہ جناب والد لڑکی کا پاکستان پہنچا، اس نے رابطہ کیا لڑکے والوں سے اور پیغام بھجوائے اور کہا جی ہم صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔ سارے خاندان کو بلوایا، اپنی بیٹی کو بھی بلوایا، جلال پور جٹا کے نواحی گاؤں میں، غالباً یہ اس لڑکی کے باپ کا سسرال ہے، وہاں بلوایا، لڑکے کے گھر والوں سے ملاقات کی، ان کو یقین دہانی کرائی کہ جناب ہم عزت دار لوگ ہیں، ہماری عزت جو ہے اس طرح خاک میں مل جائے گی، آپ لڑکی مجھے دیں اور کچھ دن کے بعد ہم باضابطہ طور پر آپ کو رخصتی کر دیں گے، جو بھی اس نے ان کو اعتماد میں لینے کے لیے تسلی دی، دلاسا دیا۔ اب وہ اپنی لڑکی کو اپنے گھر لے آتا ہے، اس کے بعد لڑکی سے فون کرواتا ہے اس کے میاں کو، یعنی اپنے داماد کو، حسنین کو، کہ مجھے آ کر مل جاؤ، بلوا رہے ہیں سارے۔
अब हसनैन के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब जाहिर है वो तो खुश था कि मुझे कबूल किया जा रहा है। जी नाज़रीन, वो घर से निकल आया लड़की के पास अपने ससुराल में। अब इसके बाद वो लापता हो गया और नाज़रीन एसएचओ ने बताया कि लड़की के वालिद ने लड़के के घर वालों को फोन किया जब लड़का उसके पास पहुंच चुका था। लड़के की मां को यह कहा कि तुम निकाहनामा, तलाक सब कुछ लेकर आ जाओ, तो लड़का ले जाओ अगर तुम्हें लड़के की जान चाहिए तो। इसके बाद नाज़रीन लड़के के घर वालों ने पुलिस को यह बताया है कि हमारे लड़के हसनैन ने, हमारे बेटे ने हमें यह कहा था कि ये मुझे भले मेरा ससुर मार भी डाले ना, मैं किसी सूरत भी अपनी बीवी को तलाक नहीं देने वाला, मैं किसी सूरत इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी सूरत इसके साथ बेवफाई नहीं करूंगा। और नाज़रीन फिर उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिलती। फिर आखिर नाचार घर वाले उसके अगवा का मुकदमा थाना बडियाना में दर्ज करवा देते हैं। पुलिस उसको तलाश करती है, काफी दिन गुजर जाते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान लड़की का वालिद बैरून मुल्क वापस चला जाता है। और नाज़रीन फिर एसएचओ बडियाना बहुत उसने तगोदो की है गुजरात के थानों में, जहां जहां वो कोशिश करता रहा लड़के की बाजियाबी की। गुजरात पुलिस ने यह कहना है लड़के के घर वालों का कि हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। फिर बिलाखिर नाज़रीन लड़की के वालिद से बैरून मुल्क राब्ता हुआ उसके अजीज़ो अकारिब के वसातत से, और फिर उसने निशानदही कर दी कि लड़के को मार के मैंने फलां जगह पर फेंक दिया है, कोई बेला या जंगल। वहां से नाज़रीन 2 रोज कबल जो है पुलिस थाना बडियाना ने लड़के की लाश, तो मैं क्या कहूं कि जाहिर है 1 महीना जब इंसानी जिस्म जो है मुर्दा हालत में कहीं वीराने में पड़ा हो तो उससे ताफुन उठता है, गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाता है, जानवर जो हैं उसको नोच खाते हैं। तो यही हालत बताई गई है कि जनाब वो सिर्फ अब हड्डियां ही रह गई थी उसकी वहां पे। बहरहाल घर वालों ने शनाख्त कर लिया और अब नाज़रीन लड़की का वालिद बैरून मुल्क फरार है। अब जाहिर है इस्तगासा कत्ल का हो चुका है और अब जो ववेला है लड़का जो हसनैन है नौजवान, उसकी माँ का, गमजदा का, बूढ़े बाप का, आइए जरा ये क्लिप देखिए कि माँ बाप क्या फरियाद कर। ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। महीने बाद? हाँ जी, 10 तारीख ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, 10 तारीख में ਸਾਨੂੰ लाश लगी। जी नाज़रीन, आपने देख लिया बूढ़े माँ बाप फरियादी हैं इंसाफ के हसूल के लिए, लेकिन इंसाफ कहाँ, कैसे, कब? नाज़रीन, इस कहानी में बहुत से सवाल हैं, अलमिया है हमारे माशरे का, समाज का, हमारे दोहरे रवैयों का, हमारी मुनाफकतों का। सवाल ये है कि जब हमारे घर में बच्चे बच्चियां रात गए रातों को जाग कर मोबाइल पर पबजी खेलें, मोबाइल पर दीगर खराफात में अपना वक्त गुजारें, तो क्या उस घड़ी वालदैन को कोई खबर नहीं होती? क्या बर वक्त इन सारी चीज़ों का तदारक नहीं किया जा सकता? और नाज़रीन फिर एक और दोहरा रवैया कि हमारे बच्चे अगर आज के दौर में गलती कर बैठते हैं, घर की दहलीज लड़कियां बच्चियां पार करती हैं, तो क्या
یہ زیب دیتا ہے اس غیرت کے نام پر کہ یوں قتل عام کیا جائے؟ بچوں کو سینے سے کیوں نہیں لگایا جاتا؟ ان کو غلطی سدھارنے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ جب وقت ہوتا ہے ہمارا ہم اس وقت آنکھیں نہیں کھولتے، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ غیرت کے نام پر بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں، لڑکوں کو مار دیتے ہیں۔ اب یہاں اس کہانی میں ایسا ہی ہوا، لیکن اب یہاں سوال اٹھا ہے کہ غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو کیوں نہیں مارا، دوسروں کے بیٹے کو مار دیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اب ناظرین پتہ یہ چلا ہے کہ لڑکی کی عمر بمشکل 16-17 برس ہے، اور میں چونکہ میری اپنی صحافت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی بیٹی ہے، میں اس کی تصویر جو ہے وہ نہیں دکھا سکتا۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اب ناظرین والد نے ظاہر ہے اب اس عمل کا جواز جو ہے وہ جو بھی پیش کرے۔ اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تبصرے کیا کرتا ہے اس طرح کی خبروں پر کہ جناب جنے والا کیتا سو، لو جی غیرت والا کام کیتا سو۔ تو پھر یہاں سوال یہ ہے کہ غیرت کا تقاضا تھا تو بیٹی کو کیوں چھوڑ دیا؟ بہت سے سوال ہیں ناظرین۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آج کے دور میں بھی جب بچیوں کو پسند کی شادی کرنے پر، نکاح کرنے پر، یا یوں کہہ لیں گھر سے بھاگ جانے پر واپس لا کر والدین قتل کر دیتے ہیں، تو فرق کیا ہے زمانہ جہالت میں کہ جہاں بچیوں کو غیرت کے نام پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو مجھے فرق بتا دیں کل اور آج میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کبھی رسم کی نفی کر دی تھی، آ کے انہوں نے بچیوں کو، بیٹیوں کو یوں زندہ درگور کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ تو آج کے دور میں ہم نے اسی رسم کو جاری رکھا ہوا ہے۔ کیا فرق ہے بدوؤں میں اور ہم میں؟ ناظرین سوچنا ہوگا ہمیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ مطالبہ کیا گیا ہے لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، لواحقین اور ورثاء کی جانب سے، کہ انٹرپول کے ذریعے سے لڑکی کے والد کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے اور اس پر مقدمہ چلا کر اس کو سزا دی جائے۔ ناظرین افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف غربت ہے، ایک طرف اونچی ذات ہے، ایک طرف گاؤں کے کمی ہیں۔ حصول انصاف کے لیے یہ کہاں تک جائیں گے؟ ہونا کیا ہے؟ اگر لڑکی کا والد فرض کریں گرفتار ہو کے پاکستان آ بھی جائے گا، جیل بھی چلا جائے گا، مہینہ 2 مہینے جناب سفید پوش اٹھیں گے نام نہاد اور عزت دار، وہ جا کے راضی نامہ لے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہنس کم جہاں پاک۔ یہ تھا ناظرین افسوسناک واقعہ، اور والدین کے لیے اس میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی اولادوں پر آج وقت ہے، خدا را توجہ دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔